किसी भी मुल्क की आमदनी का अहम जरिया टैक्स से जमा शुदा रकम होती है और जब मुल्क में टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर हो रही हो तो उसकी एक वजह मुल्क में गैर कानूनी कारोबार होते हैं जो टैक्स अदा नहीं करते। तंबाकू के सब्ज पत्ते की थ्रेशिंग से लेकर इसके सिगरेट बनने तक हर मरहले में सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं, जिससे मुल्क को सालाना 70 अरब रुपए से जायद का खसारा हो रहा है। सवाल ये है कि इस टैक्स चोरी में फेडरेशन और बैनुल-सूबाई कोऑर्डिनेशन में कमी का कितना किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, कवानीन और उनका इत्तलाक जहाँ पर आता है वहाँ पर बहुत सारी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ दिखाई देती हैं। इसी हवाले से अब हम बात करेंगे आज के आइन और कानून क्या कहता है, टैक्स चोरी में इन्फोर्समेंट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक बेहतर इन्फोर्समेंट नहीं होगी कवानीन जितने मर्जी बना लिए जाएँ उनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हमारी मेहमान मौजूद हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। ये फरमाइएगा, जैसे मैं बात कर रही थी कि टैक्स चोरी रोकने के लिए फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी और कितनी अहम है? ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये रियासत का कारोबार कैसे चलेगा। और मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि ये बेहतर पाकिस्तान का जो आपने महाज चलाया है, जिससे आप इन बातों की तरफ निशानदेही करते हैं कि जो पाकिस्तान में ख़राबियाँ हैं उनको हमने ठीक कैसे करना है। इसकी तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग आम तौर पे ये सोचते हैं चल रहा है जी हमारा, इससे क्या है, कैसे बेहतर होना या कैसे नहीं बेहतर होना। तो ये जो लापरवाही का है ना एक रवैया, इसको तो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की है ना कि टैक्स चोरी ना हो, और इसमें कानून है लेकिन कानून के ऊपर इतलाक नहीं होता। इतलाक इसलिए नहीं होता कि जिन पे इतलाक होना है वो खुद ही तो उस कानून की करते हैं कानून खिलाफी। और ये जो सिलसिला है सारा, इसको एक ये भी देखना है कि टैक्स ना देने की वजह क्या है। टैक्स लोग इसलिए भी नहीं देते कि ये टैक्स जाते कहाँ हैं। जो हम देख रहे हैं बजट बन रहा है और जो हम लोगों की देख रहे हैं ज़िंदगी का मायार और कैसे यहाँ मुल्क से निकल रहा है चोरी होके, जो टैक्स आता है वो कहाँ जाता है। तो ये दोनों बात जो है ना, इनका चोरी दामन का साथ है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि टैक्स क्यों लोग नहीं देते, लोग मुखय्यर हैं। बिल्कुल सही। ये तो आपने बात की एक खुद एहतसाबी की और रवैयों की। उससे बढ़कर आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया था कि कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनका इतलाक नहीं होता। आप तो खुद जस्टिस रही हैं और कानून को आपसे बेहतर, आइन को आपसे बेहतर और कौन जानता है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो कमी और कमज़ोरी है इन्फोर्समेंट की, इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बदनवानी का जो है ना उनसर, ये चपरासी के से लेके ऊपर के लेवल तक हर एक में मौजूद है। मुझे याद है एक बड़े मेमोरियल लेक्चर्स हो रहे थे तो हमारे एक कानूनदान ने कहा कि जिस वक्त हिंदू यहाँ से गए, अपने सासे यहाँ छोड़ गए और हमारा ईमान साथ ले गए। उसका नतीजा ये है कि जब सारे ही लोग बेईमान हैं तो आप बताएं कि किसने इतलाक करना है। किसी को परवाह ही नहीं। और ये रवैया जो है वो ये है, अगर कज राव है अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। ये अल्लाह ताला से मुखातिब हो रहे हैं शहरी के। हमारा क्या काम है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने। बिल्कुल सही। यहाँ पे भी आप समझते हैं कि रवैया, लेकिन क्या कुछ और करना होगा ताकि इन्फोर्समेंट करने वाले इदारे उनमें बेहतरी लाई जा सके? जी, उनमें तो बेहतरी लानी ज़रूरी है। और उसमें मैं समझती हूँ जो सिक्योरिटी वाले हैं ना, पुलिस हैं, फिर बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस हैं, और ये ऐसे जो है लॉ इन्फोर्सिंग जिसको LES कहते हैं, इनको चाहिए कि कुछ इनमें कानून साजी की भी गुंजाइश है। देखिए बहुत सारे हमारे पास जो कवानीन है ना, ये हैं इस वक्त 1860 से लेके 1890 तक। जब हमारी नाकाम हुई थी ना जंग आज़ादी, तो फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ बाकायदा हमें अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उन्होंने अपने कवानीन यहाँ राइज किए। फौजदारी निज़ाम भी सारा वही है और
جو دوسرا ہے دیوانی نظام وہ بھی سارا یہ ہے، پولیس کا لا بھی وہی تھا. اور اب بھی ایک نیا انداز ہو گیا کہ قانون سازی جو ہوتی ہے نا وہ پارلیمان تو کرتی نہیں، دے ڈو اٹ تھرو دی پریزیڈنٹ. وہ ہوتی ہے آرڈیننس. وہ آرڈیننس کو اگر آپ نہیں کریں گے، پارلیمنٹ اس کو نہیں اپروو کرے گی تو وہ فیل ہو جائے گی. تو یہ انداز جو ہے نا قانون بنانے کا یہ بھی غلط ہے. اور پھر جن لوگوں کو عمل درآمد کرنا ہے ان کے بھی جو قوانین ہیں یا رولز ہیں ان میں تو ڈیفینیٹلی ضرورت. خیر یہ بھی ایک اور پہلو آپ نے ہائی لائٹ کیا، لیکن جیسے آپ نے خود اپنی گفتگو میں ذکر کیا تو ایک چھوٹا سا فیکٹ اگر ہم نے جو نوٹس کیا وہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ میٹنگ میں ذکر کیا، مطلب وہی واز کلیئر آن اٹ کہ 3 کمپنیاں ہیں جو کہ 97% ٹیکس دیتی ہیں اور باقی کا جو 3% ٹیکس ہے 40 کمپنیاں مل کر وہ ٹیکس دیتی ہیں. یعنی وفاقی حکومت کے لیول پہ یا ہائیسٹ پوزیشن تک اویئرنیس ہے، آگاہی ہے، احساس موجود ہے. کیا یہ کافی ہے؟ تو یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے بارڈرز پہ اور زیادہ تر ہوتی کے پی کے سے ہے اور وہی راستہ ہے، اس کو تو سیل کرنا ضروری ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اسمگلنگ روکنا ایک معاملہ ہے، لیکن یہ بہت ساری سگریٹ بنانے والی غیر قانونی سگریٹ کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ایسی ہیں جو پاکستان میں رہ کر یہ ساری مینوفیکچرنگ یونٹس چلا رہی ہیں اور اس میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے چل رہی ہیں. آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ سگریٹ کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ حکومت نے 62.76 روپے مقرر کی ہوئی ہے اور آپ لینے جائیں تو سگریٹ 15 روپے میں بھی مل جاتا ہے. یہ مطلب 20 سگریٹوں کا پیک؟ جی 20 سگریٹوں کے پیکٹ کی کم سے کم قیمت ہونی چاہیے 62.76 روپے. یہ حکومت پاکستان کی مقرر کردہ قیمت ہے، ٹیکس کیونکہ اس میں سے پے ہوتا ہے. لیکن جو سگریٹ کی پوری ڈبی ہی اگر 15 روپے کی 20 روپے کی مل رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر لوگوں کو وہ 62.76 والی لیں گے یا 15 روپے والی لیں گے. اور پھر اس طرح سے کتنے لوگ ہیں جو کہ کم قیمت کی وجہ سے اٹریکٹ ہوں گے. کتنے لوگ سگریٹ بیچ رہے ہیں اور سگریٹ جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور ان کا کانٹینٹ کیا ہے اس کو اینالائز کریں. ہمارے پاس فورینسک سائنس کی اتنی لیبارٹریز ہیں، ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہے کیا. اور یہ جب تک بات آپ مشتہر نہیں کریں گے، جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اس سے لوگوں کو تو یہ پتہ لگتا ہے. اور اب یہ یوٹیوب پہ بھی زیادہ سے زیادہ آتا ہے اور چھوڑ دیجئے یہ سوشل میڈیا جو ہے جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. بالکل صحیح. ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اس وقت ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں یونیورسٹیز فنڈز کی کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی ایک وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 70+ ارب کی ٹیکس چوری. اب خسارہ بس خدارا. ویلکم بیک. ہماری آج مہمان ہے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، اور حسب توقع اور حسب امید بالکل ہی آپ وہ باتیں کری ہیں جو ہم سب کے دل کی آواز ہے. اسی سگریٹ کی غیر قانونی جو کاروبار ہے اور اس سے منسلک جو ٹیکس چوری ہے اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کیا تبدیلیاں ہیں، وہ کیا ایسے میجرز ہیں جو لیے جائیں تو اس ٹیکس چوری کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے. ایک تو جو بازار میں گشت کرتے ہیں نا سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہوتی، یہ ہوتے ہیں مانیٹرز جن کو ہم ایک قسم کے کہتے ہیں کہ مارکیٹس کے انچارج ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس نے غلط ریڑھی لگائی ہوئی ہے یا کیا کیا ہوا ہے، یہ دودھ جو ہے یہ خالص نہیں ہے، اور دودھوں کے پورے آپ دیکھتے ہیں دیگچے اٹھا رہے ہیں، اور جس چیز میں ملاوٹ ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ خراب ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. سب باقی چیزوں پہ اس کو ہمیں
دینی ہے زیادہ پرائیورٹی. میم پوری دنیا نے ریگولیٹ جیسے کیا اس انڈسٹری کو، کیونکہ ٹوبیکو انڈسٹری جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور لوگ ایک بڑی تعداد میں اس کے شوقین ہیں. وہاں پہ ٹیکسوں کی تعداد اور مقدار بڑھا کر ہی کیا ہے، لیکن پھر اس ٹیکس کا اطلاق یکساں ہوتا ہے. سو اس پہ جو لوپ ہولز آ جاتے ہیں بہت سارے ہمارے ہاں، جو لوگ یہ ٹیکس چوری کا راستہ نکال لیتے ہیں، غیر قانونی کاروبار کے چور راستے نکال لیتے ہیں. میں یو سی رپورٹ کی طرف دوبارہ آپ کی توجہ لے کے جانا چاہوں گی. بات کریں IREN، یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ٹیکس چوری کے حوالے سے انفورسمنٹ کو یقینی بنائے. خود سے انیشیٹو نہیں لے سکتے. اگر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ دیکھے بھی کہ 20,000 کا جرمانہ بنتا ہے یا کھلے سگریٹ جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ IREN جس کی ذمہ داری ہے وہ انہیں اس کی اجازت نہ دے. تو آپ کے خیال میں یہ وایا بٹھنڈا جو ہے یہ کتنا مشکل کرتا ہے سارے معاملات کو؟ کیا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور پولیس خود سے نہیں انہیں یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کسی غلط کام کو تو اسے روک سکیں؟ میں جو آگے آپ سے عرض کیا، یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ خود بھی انہی چیزوں کے استعمال میں شریک ہوتے ہیں. اب ان کو کہتے ہیں جی اچھا آنکھیں بند کر لیں، ہم آپ کو اتنی ڈبیاں مفت دے دیں گے، تو وہ لے لیں میں راضی ہوتے ہیں. دودھ پیتے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے دودھ اٹھانا زیادہ آسان ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں شامل ہو جائے نا جرم کے بیچ میں، تو اپنی بھی پردہ پوشی ہو جاتی ہے اور لوگوں کی بھی ہو جاتی. اس کو روکنے کا جو طریقہ تو ایک ہی ہے کہ ہم ان ڈپارٹمنٹس میں ریفارمز لائیں، ان کی ٹریننگ بہتر کریں. اور جس طرح کا پروگرام آپ بنا رہے ہیں، اب جیسے جوڈیشل اکیڈمیز ہیں جہاں سبارڈینیٹ کورٹ سے لے کے سب ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز کی بھی ٹریننگ اکیڈمیز ضروری ہیں. ایک بڑا اچھا جو حکومت انیشیٹو لے کے آ رہی تھی وہ ہے وسل بلوور ایکٹ، کہ کوئی بھی کسی جگہ پہ خامی دیکھے، ٹیکس چوری دیکھے، بدعنوانی دیکھے، کرپشن دیکھے تو اس کی نشاندہی کریں اور اس کے نتیجے میں اس کو ریوارڈ ملے گا. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ وہ ریوارڈ نہیں ملنے پاتا. اگر کوئی نشاندہی کرنا بھی چاہے تو وہ اس کو جو ہے نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارا پھر ملبہ اس کے اوپر اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو جرم اور مجرم ہے وہ صاف بچ نکلتے ہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ وسل بلوور لا انہوں نے اطلاق کیا تھا. جی. فریڈم آف انفارمیشن کا جو رائٹ ہے اس کے تحت فریڈم آف انفارمیشن لا میں یہ وسل بلوور بھی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جو اتنی جرت کرتا ہے نا اس کو پھر باقی لوگ چھوڑتے نہیں، اور اس لیے یہ ایک ہونا چاہیے عموماً رویہ کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے. ایک جو ہے نا چڑیا کہتے ہیں ون سولو ڈزنٹ میک اے سمر، تو وہ ایک اگر اس میں سے وسل بلوور بن بھی جائے نا تو باقی ساری چڑیاں اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی. تو سب کو باقی کو پہلے اس بات پہ آپ آمادہ کریں کہ جی آپ سب وسل بلوور بنے، سب کو ملے گا انعام، تو پھر شاید کو تبدیلی ہم لا سکیں. بڑی مشکل بات ہے. آپ آئین اور قانون کو جانتی ہیں، آپ نے ساری زندگی ڈیل کیا ہے مجرموں کے ساتھ بھی، بے گناہوں کے ساتھ بھی جن کو کہ مجرم بنا دیا جاتا ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب وزیر اعظم پاکستان تک سینسٹائز ہے، سالانہ 70 ارب سے زائد کی چوری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کمپنیاں بھئی آپ کی 76% ٹیکس دینی ہے، اور پھر ادارے موجود ہیں لیکن ادارے کام نہیں کر رہے. تو آپ کے خیال میں یہ چند کالی بھیڑیں ہیں جو اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کیے ہوئے کہ لوگوں کی مطلب اکا دکا ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مل رہا ہے کٹ منیز اور کچھ ایسے بینیفٹس مل رہے ہیں تو میں اس سسٹم کو نہیں کام کرنے دے رہی، اور پورا سسٹم اس کی وجہ سے ہائی جیک ہوا ہے؟ میرا تو خیال ہے سارا نظام جو ہے نا اس میں درستگی کی ضرورت ہے، اور ہر فرد جو ہے نا وہ اپنا کردار اگر مؤثر طور پہ کرے پورا تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں. لیکن کون کرے گا؟ یہ شروع کہاں سے ہوگی؟ کہتے ہیں نا ہو از گوئنگ ٹو بیل دا کیٹ. ہمارا تو سارا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اور جیسے چین نے اب دیکھے نا 100 سالہ ان کی تھی یوم تاسیس، انہوں نے تو نظام اور سارا صورتحال ہی بدل کر دی. وہ وقت بھی تھا کہ ان کو دنیا کی سب سے کہتے تھے کہ یہ سست قوم ہے، لوٹس ایٹرز ہے، یہ کچھ نہیں کرتے اور نشہ ہی کرتے. اب دیکھیں کہاں امریکہ اور کہاں چین کہاں آگے نکل گیا، وہ ان کے برابر بھی نہیں آ رہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ریجیمنٹیشن شروع میں زیادہ کی. وہ کہتے ہیں جی ہمارا وقت گزر جائے، اور وہ اپنے دور کو زیادہ طوالت دینے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے نیشنل انٹرسٹ اور عوام کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا، اپنا انٹرسٹ جو ہے ہر ایک شخص اپنے پرسنل انٹرسٹ میں جو ہے نا وہ ہے اس میں مصروف. اچھا اگر آپ قانون پہ نظر ڈالیں، آئین پہ نظر ڈالیں، آپ کے خیال میں وہاں پر بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا جو موجودہ قوانین ہیں اس میں ترامیم کے بجائے انہی قوانین کا اطلاق بہتر کرنے سے ہم اس ٹیکس چوری پر اور غیر قانونی سگریٹ کے کاروبار پہ قابو پا سکتے ہیں؟ پہلے تو شروع ہم نے وہیں سے کرنا ہے نا کہ جو قوانین ہیں ان کا اطلاق کیسے بہتر ہو. لیکن اس کے ساتھ تبدیلی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 18 جب ہم نے
شکست کھائی تھی جی تحریک آزادی میں، 1857 ہاں اس وقت سے قانون جو بنے ہوئے ہیں وہ ابھی تک رائج ہیں، 200 سال ہو گئے، ان کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں نئی یونیورسٹیز فنڈز میں کمی کے باعث نہیں بن پاتی۔ اس کی وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری۔ 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں، جبکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہے۔ اگر یہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم ہر سال 22 نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں۔ اب خسارہ بس خدا را۔ ویلکم بیک۔ ہماری آج مہمان ہے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ۔ تو جائیں گے ہنسا کہانی کی طرف، جہاں پہ فرحین ہمیں بتائیں گی کہ یہ سالانہ 70 ارب سے زائد کی جو ٹیکس چوری ہے سگریٹ کے غیر قانونی کاروبار کی صورت میں، اگر اسے روکا جا سکے تو کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کھیل کے میدان میں اور کھیل سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ہنسا کہانی پہ۔ ہنسا کہانی میں آج ہم بات کریں گے ملک میں سپورٹس اور ایتھلیٹس کو درپیش مسائل کی، جو زیادہ تر فنڈز کی کمی کے باعث ہے۔ میں بتاؤں گی کہ اگر ملک میں سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر سے سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم اپنے ایتھلیٹس کو عالمی مقابلوں کے لیے کتنا بہتر تیار کر سکتے ہیں۔ کھیل کسی بھی معاشرے کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر کرنے کے علاوہ بین الاقوامی امیج کے بھی ضامن ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہاکی، کبڈی، مارشل آرٹ، کراٹے، جوڈو، تیر اندازی، سوئمنگ، نشانے بازی، سائیکلنگ، ویٹ لفٹنگ اور دیگر کھیلوں کے کھلاڑی تو موجود ہیں، لیکن ان کی تربیت اور وظائف کا نظام درہم برہم ہے۔ ساؤتھ ایشین گیمز 2019 میں پاکستان کے 300 کھلاڑی 18 ڈسپلنز میں شرکت کے لیے گئے، لیکن سیلف ٹریننگ اور غیر ملکی کوچز کی کمی کی وجہ سے پاکستان خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ ایک غیر ملکی کوچ کو تربیت کی مد میں تقریباً 4 لاکھ روپے دیتا ہے، جو دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ادائیگی ہے، جس کی وجہ سے اچھے کوچز پاکستان نہیں آتے۔ ملکی کوچز کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 60,000 ہے۔ اسی طرح نیشنل کیمپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو روزانہ الاؤنس 1,000 سے بھی کم دیا جاتا ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا کھلاڑیوں کی تربیت اور دیگر اخراجات کے لیے 2020-21 کا بجٹ 1 ارب 1 کروڑ 25 لاکھ روپے ہے، یعنی 70 ارب روپے لگا کر اگر ہم سپورٹس بورڈ کا بجٹ بڑھائیں تو ہم 300 کی بجائے 20,740 کھلاڑی ہر سال تیار کر سکتے ہیں۔ ملک میں اگر سگریٹ کی صنعت کا غیر قانونی سیکٹر سالانہ 70 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری نہ کرے اور یہ رقم ہم مختلف سپورٹس کے ایتھلیٹس کے فوڈ، ٹریننگ اور غیر ملکی تربیتی سیشنز پر لگائیں تو نہ صرف ہم ساؤتھ ایشین گیمز، اولمپکس اور دیگر عالمی مقابلوں میں زیادہ کھلاڑیوں کی نمائندگی کے ساتھ زیادہ میڈلز جیت سکیں گے، بلکہ عالمی سطح پر اپنا مثبت امیج بھی تعمیر کر سکیں گے۔
वेलकम बैक। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा आज हमारी मेहमान हैं और हम बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। आज सिर्फ सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी, सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार पर ही सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे और पहलू जो कि हमारी ज़िंदगियों को टच करते हैं, उसके बारे में भी बातचीत जो है वो प्रोग्राम में आपने देखी। और अभी हिंसा कहानी आपने देखी है कि अगर ये सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी रोकी जा सके और इसको हम खेलों के ऊपर सर्व करें तो हमारे एथलीट्स जो हैं उनकी ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी आ सकती है। मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए प्लेयर्स को खेलने के लिए मौजूद नहीं है, उनको जूते चाहिए, किट्स चाहिए, मौजूद नहीं है, उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है टिकट्स वगैरह वो नहीं अफोर्ड कर पाते, किट्स नहीं है, ओलंपिक्स में जाने के लिए ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर कि वो भाग सके, जूते नहीं है उनके पास। सो ये अगर ये सालाना 70 अरब रुपए जो हम उस तरफ लगाएं तो पाकिस्तान का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज और एक सेहतमंदाना जो एक्टिविटीज़ हमारे नौजवानों में फ़रोग़ पाएंगी वो कितनी ज़्यादा होंगी। यकीनन ऐसे ही होगा, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ की तरफ तवज्जो ना करें। एक तो वो हम देखते हैं अबेटमेंट कानून में, लेकिन अगर ये CCTV पे और दूसरे किसी ज़राए से सामने आ जाता है, यहाँ होता है कि कौन से कानून जो है उसको इतलाक़ करने वाले इदारे इसमें शामिल है। बिल्कुल सही, आप शामिल हो चुकी हैं, आपने अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलाई, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। बेहतर पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला और शामिल हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपसे भी इजाज़त लेंगे, जैसे आपने पूरी गुफ्तगू सुनी उसमें अगर उसको निचोड़ उसका निकालें तो यही है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान के बनाए हुए कवानीन का इत्तलाक़ नहीं अच्छी तरह से होगा, सिगरेट की कम से कम कीमत जो कि मुकर्रर करदा है, उस सिगरेट से कम सिगरेट जो है बिकना नामुमकिन नहीं हो जाएगा, तो उस वक्त तक टैक्स चोरी के कल्चर को रोकना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। सो सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से जुड़ी हुई सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी को रोकना जो है पाकिस्तान और बेहतर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आपके सामने स्क्रीन पे हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स शेयर हो रहे हैं, हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं और इसी तरह से behrtarpakistan.com अगर आप अपनी राय और ओपिनियंस का इज़हार करना चाहें। अल्लाह हाफ़िज़।